آیا قرآن مجید میں تلاوت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ایسا موبائل جو بہت گند سے بھرا ہو تو وہاں ہم تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ رمضان تلاوت کا مہینہ ہے، ایسا بندہ جو پورے سال قرآن مجید نہیں کھولتا وہ بھی رمضان میں تلاوت کرتا پایا جاتا ہے اور اس کا شوق ہوتا ہے کہ میں کئی قرآن مجید ختم کر دوں۔ جو لوگ نوکری پیشہ ہیں، گھر سے باہر ہوتے ہیں کام کاج کے سلسلے میں، تو ظاہر ہے وہ ان کے پاس سفر میں گاڑیوں میں آتے جاتے موبائل میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب یہاں دو مسئلے ہیں قرآن مجید کے اندر تلاوت کرنے کے۔ قرآن مجید میں ایک یہ کہ آیا قرآن مجید میں تلاوت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ موبائل میں بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں، تصاویر ہوتی ہیں، ویڈیوز ہوتی ہیں، اور پھر ہمارے نوجوانوں کے موبائل میں بہت کچھ ہوتا ہے، تو لہٰذا ایسا موبائل جو بہت گند سے بھرا ہو تو وہاں ہم تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بغیر وضو کے تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، چھو سکتے ہیں قرآن مجید کی اسکرین کو یا نہیں تلاوت کے دوران۔ جو پہلا مسئلہ ہے کہ قرآن مجید میں تلاوت کرنا تو کرنی چاہیے، اگرچہ اس کے اندر آپ کی بہت سارا دیگر ڈیٹا پایا جاتا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ آپ غلط چیزیں اس کے اندر نہ رکھیں، یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے، لیکن اگر وہ ہیں اس کے باوجود بھی آپ تلاوت کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو تلاوت کا ثواب ملے گا۔ اب دوسرا جو مسئلہ ہے، اہم مسئلہ، کہ بغیر وضو کے تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا بغیر وضو کے اسکرین کو ہم چھو سکتے ہیں یا نہیں چھو سکتے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اس بارے میں علماء کے دو قول ہیں، کہ اس کو اسکرین کو ٹچ کرنے کے حوالے سے علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے آپ اسکرین نہیں چھو سکتے، یہ جو ہے یہ غلاف کے حکم میں نہیں ہے، یہ براہ راست وہ الفاظ نظر آ رہے ہیں، لہٰذا جس طرح آپ قرآن مجید کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، اسی طرح موبائل کے اندر بھی قرآن مجید کو آپ بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے۔ یہ ان کی رائے ہے۔ دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جو اوپر شیشہ ہے، اسکرین ہے، یہ غلاف کی طرح ہے، اور یہ جو اندر الفاظ ہیں یہ سافٹ ویئر ہے، اس کا کوئی اپنا لفظوں کا جسم نہیں ہے، اور پھر اوپر پروٹیکٹر بھی ہوتا ہے، لہٰذا اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے غلاف کے اوپر سے قرآن مجید کو پکڑا جائے، یا شیشہ ہو اور شیشے کے نیچے قرآن مجید ہو اور اوپر سے اس کو چھوا جائے، لہٰذا جس طرح وہاں جائز ہے اس طرح بھی یہاں بھی جائز ہے۔ یہ دارالعلوم کراچی والوں کا فتویٰ ہے، ان کا یہ ماننا ہے۔ میری رائے بھی یہ ہے کہ بغیر وضو کے آپ چھو بھی سکتے ہیں، آپ صفحے پلٹا سکتے ہیں اور آپ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔